من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 1 مہدویت کے موضوع پر کثیر روایات آئی ہیں۔ کتاب الکافی جلد نمبر 1 باب فی الغیبت، باب نمبر 5 حدیث نمبر 8۔ آج میں حدیث نمبر 8 سے شروع کروں گی۔ اس حدیث کے 4 راوی ہیں۔ شیخ محمد بن یعقوب کلینی اپنے استاد علی بن ابراہیم سے نقل کرتے ہیں۔ علی بن ابراہیم اپنے والد ابراہیم بن ہاشم سے نقل کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ہاشم کے بارے میں ذکر کرتی چلوں کہ دونوں سپاہ ہیں، بزرگان میں سے ہیں اور اس قدر بڑے نام ہیں کہ ان کی توثیق بیان نہیں ہو سکتی۔ جیسے اگر آج کے دور میں ہم رہبر معظم اور آیت اللہ سیستانی کے بارے میں بات کریں تو شاید ہی کوئی ملت اسلامیہ میں ایسا شخص ہو کہ جو ان 2 بزرگان کو نہ جانتا ہو۔ اسی طرح ان بزرگان کو بھی اس دور کے لوگ جانتے تھے۔ الحنان بن سدیر ابراہیم بن ہاشم سے نقل کرتے ہیں۔ الحنان بن سدیر اور حنان بن سدیر نقل کرتے ہیں معروف بن خرابوس سے، اور معروف بن خرابوس نقل کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ ہم پہلے حنان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ کے حالات کو اگر دیکھیں تو روایت میں وارد ہوتا ہے کہ حنان بن سدیر نجاشی نے ان کے بارے میں کہا ہے۔ حنان کوفے سے تعلق رکھتے تھے اور کتاب جنت والنار ان کی کتاب تھی۔ نجاشی ذکر کرتے ہیں کہ حنان نے طویل عمر پائی۔ شیخ طوسی نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، اس لحاظ سے یہ قابل اعتماد ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ حنان بن سدیر جو ہیں وہ عظیم صحابی ہیں، اور یہ روایت کرتے ہیں معروف بن خرابوس سے، اور معروف بن خرابوس صحابی ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے۔ سندی بحث کے بعد اپنی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے خرابوس نقل کرتے ہیں، اور یہی روایت کمال الدین میں بھی آئی ہے۔ روایت کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ امام فرماتے ہیں انما نحن کا نجوم السماء، ہم آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر شرح کی طرف بڑھتے ہیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ انما نحن کا نجوم السماء، ہم آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ کلمات غاب نجم، جب بھی ایک ستارہ غائب ہو جاتا ہے تو طلع نجم، تو دوسرا ظاہر ہو جاتا ہے۔ حتی اذا اشرتم واصابعکم وملتم باناقکم، یہاں تک کہ اگر تم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرو، جیسے کہ بعض اوقات آپ اشارہ کرتے ہیں، یعنی اگر کسی گروہ میں کھڑے ہوں اور دور سے کسی چیز کو دیکھنا ہو تو ہاتھوں سے اشارہ کریں گے، یا اپنی گردنیں لمبی کر کر کے دیکھنے کی کوشش کرو۔ غیب اللہ عنکم نجمکم، تو اللہ تمہارے ستارے کو تم سے غائب کر دے گا۔ یعنی اگر تم ہاتھوں سے اشارہ کر کے معلوم کرو، ڈھونڈو، گردنیں لمبی کر کر کے تلاش کرو، تو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ستارے کو غیب میں لے آئے گا، غائب کر دے گا، اور یہاں تک کہ اولاد عبد المطلب بھی عام لوگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَإِذَا طَلَعَ نَجْمُكُمْ، پھر جب تمہارا ستارہ طلوع کرے گا، فَحَمْدُوا رَبَّكُمْ، تو رب کی تم حمد بجا لاؤ۔ یہ اسلوب تشبیہ کا اسلوب ہے، اگرچہ اس میں کچھ مبہم سی چیزیں ہیں ہمارے لیے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کا دور بہت سخت دور تھا، اور مہدویت کے بارے میں روایات جیسے ہم آج بیٹھ کر بیان کر لیتے ہیں اس وقت تو ممکن ہی نہیں تھا۔
امام مہدی علیہ السلام کی بات کی جائے لہٰذا ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ جو امامت سے وابستہ ہیں وہ سمجھ جائیں، اور جو ان سے بے بہرہ ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہ آئیں۔ پھر تشریح کا رخ بعض جگہوں پر ساری چیزیں روشن کر دیتا ہے، لہٰذا اس دور کو اگر ہم دیکھیں تو امام اس طرح سے کلام کیا کرتے تھے کہ جس کے لیے یہ بات کہی گئی ہے وہ سمجھ جائے، اور جو ان سے تعلق نہیں رکھتا اس کی سمجھ میں یہ باتیں نہ آئیں۔ یہاں پر امام یعنی اہل بیت علیہ السلام کی تشبیہ دی جا رہی ہے ستاروں سے، اور اس کی تشریح کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے اپنے دوسرے درس کو، اس دعا کے ساتھ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں ناصران امام زمانہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور امام کا جلد ظہور ارشاد فرمائے۔